السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج آپ کو ایک واقعہ بتانا ہے۔ وہ واقعہ ایک لڑکی کا ہے جو نن مسلم تھی۔ اس کا قرآن سے یقین ہونے کی بنا پر اس کے ساتھ جو مسئلہ پیش آیا، یا اسے ہم کہہ لیں کہ قرآن پر یقین رکھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بیماری جسے آج ہم کینسر کے نام سے جانتے ہیں، ایسی بیماری سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرمایا۔ مسئلہ یوں تھا کہ جب یہ لڑکی بچی چھوٹی سی عمر کی تھی تو یہ مسلمان کے گھر پر جایا کرتی تھی، مسلمانوں کے گھر پر جایا کرتی تھی اور ان کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ تو ہوا یوں کہ جس گھر پہ یہ جایا کرتی تھی وہ گھر مسلمان کا گھر اور وہ دیندار گھر تھا، اور وہاں کی جو عورتیں تھیں وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی، بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی۔ تو یہ بچی چھوٹی سی عمر کو اپنے مسلمان پڑوسی کے گھر پہ جایا کرتی تھی، اور ایسا ہوتا ہے کہ جو بچی مسلمان کے گھر میں جو والدہ اپنی بچی کو قرآن سکھاتی تھی، اسی اثنا میں یہ بھی جو ہے قرآن سیکھ جاتی ہے۔ یہ بچی بھی جو نن مسلم کی بچی تھی، یہ بھی قرآن گھر میں جانے کی وجہ سے قرآن یہ بھی سیکھ لیتی ہے۔ قرآن سیکھ لیتی ہے تو اس کے اندر قرآن کی محبت بھی آ جاتی ہے اور قرآن سے اس کا تعلق گہرا ہو جاتا ہے۔ ابھی اچھی خاصی عمر کو پہنچ جاتی ہے، اور ایسی عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ اس کا اب نکاح ہونا ہے، یعنی شادی ہونا ہے۔ تو جب شادی ہوتی ہے، حالانکہ اس کے گھر والے خود، لڑکی جو نن مسلم ہے اس کے گھر والے خود متشدد قسم کے لوگ تھے اور مسلمان مخالف لوگ تھے۔ تو اب شادی بھی ہوئی تو یہ لڑکی اظہار نہیں کر سکی، حالانکہ قرآن کی برکت سے اس کے دل میں ایمان آ چکا تھا، مگر اس نے اپنے گھر پہ اظہار نہیں کیا تھا کہ میں ایمان لا چکی ہوں، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے۔ بہرکیف اس نے چھپا رکھا، اور اسی اثنا میں اس کی شادی ہونے کو آ گئی۔ جب شادی ہونے کو آ گئی تو اس کے ماں باپ نے ایسے لڑکے اس کے لیے پسند کیا جو خود متشدد، بہت زیادہ اسلام اور مسلمان کے نام سے ہی اپنے آپ میں غصہ ہو جانا اور غلط رویہ اختیار کرنا، اور متشدد قسم کا شخص بھی اسے مل گیا۔ ابھی لڑکی اندر پریشان کی، اب دیکھو اب تو ماں باپ سے چھپا رہے تھے، اب شوہر بھی ایسا مل رہا ہے کہ خود بہت متشدد قسم کا ہے۔ بہرکیف یہ اب گھر آتی ہے، مسلمان کے گھر پہ آ کر کہتی ہے، سارے واقعہ بتاتی ہے کہ ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا کیا جائے۔ تو جو استانی جی تھی، یعنی جو قرآن سے سیکھی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گھبرائیے نہیں، جیسا ہو جاتا ہے میں ایک تحفہ آپ کو، قرآن جو ہے تحفہ کی شکل میں آپ کو دوں گی تو اسے آپ رکھ لینا اور سسرال جا کر ہی اسے کھولنا۔ تو شادی بیاہ وغیرہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے یہ گھر چلی آتی ہے، شوہر کام پہ جاتا ہے، یہ لڑکی جو ہے قرآن کی تلاوت کرتی ہے۔ شوہر جب بھی جاتا ڈیوٹی پہ یہ قرآن کی تلاوت کرتی۔ اسی طریقے سے اس کا یہ مسلسل تسلسل کے ساتھ یہ مسئلہ چلتا رہا۔ اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتی، شوہر باہر جاتا جاب پہ، یہ قرآن کی تلاوت کرتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شوہر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گیا تو شوہر کو ڈاکٹر نے کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ زیادہ دن بچنے کے قابل نہیں ہیں، اور زیادہ دن ان کی عمر نہیں ہے، اب یہ جلد ہی جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو بیوی پریشان ہو گئی، مگر ایک بات جو آپ کو بتانا مقصود تھا وہ یہی ہے کہ اس لڑکی کو خیال آیا کہ جب بھی یہ قرآن سیکھنے جاتی تھی، جو استانی سے مسلمان گھر پر سیکھنے جاتی تھی، تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کچھ بھی پریشانی ہوتی تو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی کسی کو بھی، اور بچے شفا پا لیا کرتے تھے اللہ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے۔ تو اسے خیال آیا کیوں نہیں قرآن ہم نے سیکھا ہے تو ہمیں تو ایک علاج معلوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے تو شاید شفا مل جائے۔ تو شوہر کو کہتی ہے کہ چلیے، آپ ڈاکٹر نے آپ کو کہہ دیا، مگر ہم آپ کا علاج کریں گے، تو ایک شرط پر علاج کریں گے کہ اگر جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم جو چاہیں گے، جیسی میری مرضی ہوگی، آپ میری ایک خواہش پوری کریں گے، کوئی بھی ایک خواہش آپ پوری کریں گے۔ تو لڑکا دیکھا کہ اب تو ڈاکٹروں نے بھی جو ہے فیصلہ سنا دیا ہے، تو اب کچھ ہے نہیں، تو ٹھیک ہے، بیوی علاج کرتی ہے، ہم اس کی ایک بات مان لیں گے۔ شوہر نے بھی کہا کہ اگر ہم ٹھیک ہو جائیں گے، تمہاری جو خواہش ہوگی ہم اس کو پوری کریں گے۔ بہرکیف مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکی علاج کرتی رہتی ہے، ایسے آہستہ آہستہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کرتے یہ جو ہے
ٹھیک ہو جاتی ہے. جب یہ لڑکا ٹھیک ہو جاتا ہے، جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس پھر کنسلٹ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. جب جاتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے کہ جو بیماری اسے ہوئی تھی اب اس کے جسم پہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ بیماری لگتا ہے اسے، یہ بیماری ہوئی ہی نہیں ہے کبھی اسے، کبھی یہ بیماری ہوئی ہی نہیں تھی اسے. یعنی کینسر جیسی بیماری بھی سورۃ الفاتحہ پر یقین اور قرآن پر یقین، اللہ کی مرضیات کا یقین اور اللہ پر یعنی قرآن پر ایسا یقین، مضبوط والا یقین جب اس کی لڑکی کا تھا تو اس نے سورۃ الفاتحہ کے ذریعے جو ہے اتنی بڑی مہلک بیماری بھی سے بھی یہ لڑکا نجات پا لیتا ہے، اس کا شوہر نجات پاتا ہے. اور شوہر پھر جو ہے شوہر کو کہتی ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے تو اب میری ایک خواہش پوری کیجیے، وہ یہ کہ آپ مسلمان ہو جائیے. بہرکیف وہ لڑکا مسلمان ہو جاتا ہے اور قرآن پر اس کا بھی یقین ہو جاتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ اچھی خاصی اب معیشت میں لگ جاتا ہے. پھر ایک اچھی زندگی اس کی گزرنے لگتی ہے. پھر وہ سعودی جیسے کنٹری میں چلا بھی جاتا ہے، کام بھی کرتا ہے. یہ واقعہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن پر ہمارا یقین نہیں ہے. قرآن کو یقین کے ساتھ اور وہ محبت کے ساتھ، وہ جذبات کے ساتھ ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کی ضرورت ہے. یقین ہو ہمارے اندر کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کے اور خاص طور سے سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سید السورہ بھی ہے، اور سورۃ الفاتحہ سورۃ الشفا بھی اس کا نام ہے، یعنی یہ شفا والی صورت ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ بھی پریشانیاں آئیں اور بیماری آئے بچوں کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا کرے، پانی میں دم کر کے بچوں کو پلا دیا کرے. یہ سورہ بڑا ہی نفع بخش سورہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی فضیلت، اس کی اہمیت سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.